غزہ میں صہیونی فوج کی بربریت جاری، صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں 17 بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 105 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی، 20 امداد کے متلاشی بھی شامل، 42 فلسطینی صرف غزہ سٹی میں نشانہ بنے۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی میں حماس کے کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ، قحط سے 3 بچوں سمیت مزید 13 فلسطینی زندگی کی بازی ہار گئے، مجموعی تعداد 361 ہو گئی، 130 بچے بھی شامل۔ غزہ کے لیے امدادی 12 کشتیوں پر مشتمل بیڑا اسپین کے شہر بارسلونا سے روانہ، فلوٹیلا میں درجنوں کشتیاں شامل۔ چین کی جاپان کے خلاف کامیابی کے 80 سال مکمل، بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم کی فتح کی تقریب، شاندار فوجی پریڈ، روس کے صدر، شمالی کوریا کے رہنما اور وزیر اعظم پاکستان کی شرکت۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، دریائے چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوگا، آئندہ 48 گھنٹوں میں دریائے راوی اور چناب سے ملحقہ ندی نالوں کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ گجرات، سیالکوٹ، وزیر آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، سرگودھا، چنیوٹ، جھنگ، قصور، اوکاڑا، پاکپتن میں بھی الرٹ۔ ستلج اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، ستلج میں ہریکا اور فیروز پور میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع، ایک بڑا سیلابی ریلا قصور میں داخل ہونے کو تیار، جھنگ، اوکاڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ساہیوال سمیت کئی شہروں میں ہائی الرٹ، ہیڈ تریمو، ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور قصور کے مقام پر شدید سیلاب ملتان میں داخل، شگاف ڈالنے کے لیے ڈائنامائٹ نصب، کبیروالا میں 49 اور شجاع آباد میں متعدد گاؤں زیر آب، خانیوال میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر 2 سے 4 گھنٹے کے اہم ہوں گے۔ ملک بھر میں بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 881 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 41 افراد جاں بحق، 3100 دیہات اور 2900 مواضع متاثر، 24 لاکھ سے زائد افراد بے گھر۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب کہتے ہیں مونسون کے نویں اسپیل کے تحت آئندہ 2 دن مزید بارشوں کا امکان ہے۔ کٹاریاں میں برساتی نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فٹ تک پہنچ گئی، مختلف علاقوں میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت بیشتر شہروں میں وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ سدنائی کے مقام پر 1,35,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے سندھ میں سیلاب سے کچے کی آبادی متاثر ہوگی، سندھ میں بیراجوں کی کیپیسٹی 12 لاکھ کیوسک ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں سندھ سلمان شاہ کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو، کہا 2022 کا سیلاب ہمیں بہت کچھ سکھا کر گیا ہے، سیلاب کے حوالے سے پورے سندھ کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اس مرتبہ سیلاب کے حوالے سے ہماری پلاننگ بہت اچھی ہے، 9 لاکھ سے اوپر آنے والا ریلا سپر فلڈ کہلاتا ہے، ہماری تیاریاں سپر فلڈ سے نمٹنے کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کا حکم، ڈپٹی کمشنرز کو سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا سروے کروانے اور ریلیف کیمپوں میں پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کی ہدایت۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپوں اور ہر ٹینٹ سٹی میں مچھر مار اور جراثیم کش اسپرے کیا جائے، لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں سے نکلے ہیں، تنہا نہیں چھوڑ سکتے، پانی اترنے کے بعد بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، اس چیلنج کے لیے پیش کیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ٹینٹ سٹی قائم۔ پشاور، بنیر اور محمد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل پھر جم کر برس رہے، خیبر میں طوفانی بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 1 شخص جان سے گیا، 2 بچے زخمی ہوئے۔ بنیر کے علاقے پیر بابا میں شدید بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلے مکانوں میں داخل، الرٹ جاری، مساجد سے اعلانات، مقامی افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی، کئی رابطہ سڑکیں متاثر، کھڑی فصلیں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا، محمد کے ندی نالوں میں بھر گئے، پشاور میں بھی سڑکوں پر پانی جمع، بی آر ٹی عارضی طور پر معطل، مالاکنڈ میں بٹخیلا، اعلیٰ اور گردونوا میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ Pakistan
has always been and remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations we've built between our countries. I would like to say that in the course of our previous meeting, we agreed to intensify our relations. And indeed, we have managed to get some things moving. Unfortunately, Pakistan is facing new catastrophes and disasters. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में रूसी सदर प्यूटिन से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। सदर प्यूटिन का कहना था पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। पाकिस्तान को कुदरती आफत का सामना है, पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रूस से ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं, रूस से तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। रूस के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। We have signed protocols in terms of how to promote our cooperation in the field of agriculture, in the field of iron and steel, energy, transport, corridor from Belarus and then Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan. I think this is a very important corridor. चीनी सदर ने कहा है कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। चीनी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। कहा तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। इसी पैक के दूसरे मरहले के तहत अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ होगी। पानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। मेडिकल बोर्ड की कान और दांतों के हसास होने की वजह से पहली बार सपोर्टिव मैनेजमेंट की तजवीज़। बाकी सेहत को बोर्ड ने दुरुस्त करार दिया। जनवरी 2024 से पिम्स के माहिर डॉक्टर्स बानी का मुआयना कर रहे हैं। जुलाई 2024 में बानी के ज़ाती मुआलिज ने जेल का आखिरी दौरा किया। अब तक 15 से ज़ायद डॉक्टर्स ने बानी का चेकअप किया है। पिम्स मेडिकल बोर्ड ने हाल ही में अडियाला जेल में बानी का मुआयना किया। गवर्नेंस और करप्शन मामलात पर IMF के एतराज़ात मुस्तरद। पाकिस्तान ने हालिया रिपोर्ट में उठाए गए एतराज़ात गैर हकीकी करार दे दिए। हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF ने हकीकी जायज़ा लिए बगैर सिस्टम की कमज़ोरियों की निशानदेही की। सरकारी हुकाम और मुलाज़मीन के असासों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई। इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी का अमल मुस्तहकम किया गया। पनू में फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। फितनाल हिंदुस्तान के ख्वारिज की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम। ख्वारिजियों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हुए। शहदा में पाक फौज और FC के एहलकार शामिल हैं। खुदकुश हमले में 3 शहरी जख्मी भी हुए। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। तैमूर की T20 सीरीज अहम मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। अफगानिस्तान ने 18 रन से जीत अपने नाम की। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बना सकी। पाकिस्तान की 20वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में फतह। 7 साला तैमूर वसीम ने अंडर 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। कोलालमपुर में चैंपियनशिप में टीम ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम रही। पाकिस्तान ने 6ठी मरतबा ये एहसास हासिल किया। आज़म सिद्दीकी ने अंडर 16 वर्ल्ड चैंपियन बनने का एहसास हासिल किया। बिलाल अशर ने अंडर 16 में दूसरी पोजीशन हासिल की। रेडियो, स्टेज और टीवी के मारूफ फनकार मकसूद हसन को बिछड़े 11 बरस बीत गए। मकसूद हसन ने रेडियो पाकिस्तान कराची के बच्चों के प्रोग्राम से शोहरत हासिल की। छोटे कद के इस बड़े फनकार ने टीवी के कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए।
اور ماہ مبارک ربیع الاول میں درود و سلام کی صدائیں بلند، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مارکیٹوں میں لائٹس، جھنڈے، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش، بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ، گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ برقی قمقموں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ 6 ستمبر بروز ہفتہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام تعطیل کا اعلان۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔